قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے منہ دھو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو بھی دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت مبارکہ میں طہارت کو واجب قرار دیا گیا کہ جو بندہ بے وضو ہے جب وہ نماز کا ارادہ کرے تو نماز کے ارادہ کرتے ہی سب سے پہلے وہ طہارت حاصل کرے، کیونکہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے طہارت یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ وضو کے اس آیت مبارکہ میں فرائض بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھ کہنیوں سمیت، سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں تک، پخنوں سمیت۔ چہرہ دھونا فرض ہے، اس اعتبار سے وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کہنیوں سمیت بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ چہرے کی مقدار کیا ہے؟ جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا حصہ چہرہ ہے اور اس کو دھونا فرض ہے۔ اسی طرح ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، یعنی کہنی بھی دھونا اس میں شامل ہے۔ چوتھائی سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ وضو کی برکت کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن جب بلائی جائے گی تو اعضائے جو وضو ہیں ان کی چمک ہوگی، دیگر امتوں سے یہ امت ممتاز ہوگی کہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا جس سے ہو سکے وہ اس چمک کو زیادہ کرے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، بکثرت وضو کرے، ہر وقت باوضو رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وضو کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث طیبہ صحیح مسلم کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے گا اور درجات بلند فرمائے گا؟ عرض کی گئی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت وضو کرنا ناگوار ہوتا ہے اس وقت کامل وضو کرنا، اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ فرمایا یہ 3 کام ایسے ہیں خطاؤں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں،
اور مجاہد اسلام کا ثواب ملتا ہے کہ جو سرحد پر باندھ کر گھوڑا باندھ کر وہاں اسلامی سرحد کی محافظت کے لیے کھڑا ہو، اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ کامل وضو کرنے والے کو، جبکہ وضو ناگوار ہو، مشکل ہو، جیسے سخت سردی میں وضو کرنا، اس وقت بندہ اچھا وضو کرے اور مسجد کی طرف چل کر کثرت سے جائے اور نمازوں کا ایک کے بعد دوسری کا انتظار کرے، فرمایا یہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا، امام مالک نے اور امام نسائی نے اس کو حدیث کو نقل کیا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے، کلی کرنے سے منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی نکل گئے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخنوں سے بھی نکل گئے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں بھی نکل گئی، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز ادا کرنا یہ مزید ثواب کا، اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وضو کی فضیلت ہے کہ یہ وضو کی برکتیں ہیں کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ وضو کی ابتدا کیسے کی جائے؟ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی اس کا وضو کامل نہیں۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث طیبہ میں جو امام بہقی نے روایت کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے پہلے تو وضو کی نیت آئے گی کہ جب بھی بندہ وضو کرنے لگے تو نیت کر لے کہ میں وضو کی نیت کر رہا ہوں، اور دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اگر بغیر نیت کے بھی منہ ہاتھ دھلے، کلی کی ہاتھ پاؤں دھو لیے تو بھی وضو ہو جائے، لیکن مستحب ہے کہ بندہ نیت کر لے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کو شروع کرے۔ اس کی برکت کیا ہوگی کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے گا تو پورا جسم پاک ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم پاک ہو جائے، اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو شروع کیا تو صرف اتنے اعضاء پاک ہوئے جن پر پانی گزرا۔ اب جب بندہ وضو شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کرے۔ حدیث طیبہ میں آیا، طبرانی شریف کے اندر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا، یعنی مسواک کو فرض کر دیتا۔ تو کوئی بھی لکڑی تر یا خشک جس سے دانتوں کی صفائی ممکن ہو اس کے ساتھ مسواک کرنا، اگر نئی لکڑی میسر تو اپنی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے دانتوں کو صاف کرنا، یا کسی کپڑے کے کنارے سے دانتوں پر اوپر جمی ہوئی گرد وغیرہ کو، میل کچال کو صاف کیا جائے، مسواک کی جائے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ کی روشنی میں آپ علیہ السلام جب وضو کا ارادہ فرماتے تو مسواک کے بعد آقا کریم علیہ السلام سب سے پہلے 3 مرتبہ کلی ارشاد فرماتے،
ہاتھ دھونے کے بعد مسواک، بسم اللہ نیت یہ پہلے ہو گئی، تو کلی سے ابتدا فرماتے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر چلو بھر کر منہ میں ڈالا جائے گا، اچھے طریقے سے کلی کی جائے۔ اگر روزہ دار ہے تو وہ حلق میں پانی پہنچانے میں احتیاط کرے، اور غیر روزہ دار ہے تو اچھے طریقے سے حلق تک پانی پہنچائے کلی کے اندر۔ 3 مرتبہ کلی ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ میرا اور اگلے انبیاء کا طریقہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ امام احمد بن حنبل نے روایت کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، یعنی فرض ادا ہو جائے، اور 2 بار وضو کرے تو اس کو دونا ثواب، اور فرمایا 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ تو ہر اعضائے وضو کو 3 بار کرنا یہ محبوب علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو 3 بار کلی کی جائے گی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ کی روشنی میں آپ علیہ السلام نے ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالا۔ ناک میں پانی ڈالا جائے گا الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے، اس میں بہت سارے لوگ متوشش ہوتے ہیں۔ ناک میں پانی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے گا، صاف الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جائے گا، جبکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے چڑھائے اور چھوٹی انگلی سے ناک کو جھاڑے، ناک کے اندر صفائی کرے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کیا جائے گا، ناک کو جھاڑے اور ناک کی صفائی کرے۔ 3 بار جب کلی ہو گئی، 3 بار ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کر لیا گیا، اب پانی کہاں تک چڑھایا جائے گا کہ ناک کا جو نرم حصہ ہے یا اندر سخت جہاں تک نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک سخت ہڈی ہے اس تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر فرض غسل وغیرہ ہے تو وضو میں چونکہ یہ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے تو پانی چڑھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد 3 بار چہرے کو دھویا جائے گا۔ 3 بار دھونے سے یہ مراد نہیں کہ صرف 3 مرتبہ پانی ڈالے، بلکہ اچھے طریقے سے دھونا مراد ہے کہ یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک جہاں پیشانی کے بال اگنے کی جگہ ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کے ہر حصے پر پانی کا کم از کم 1 قطرہ بہہ جائے، یہ فرض ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لے کے صرف آنکھوں پہ مارتے ہیں اور گیلے ہاتھ مل لیتے ہیں چہرے پہ، تو یہ درست نہیں ہے۔ صرف گیلے ہاتھ لگانے سے چہرہ نہیں دھلے گا، بلکہ پورے چہرے پر پانی کا بہنا 1 مرتبہ یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے زور سے مارتے ہیں اور بس باقی مل لیتے ہیں صرف گیلے ہاتھوں سے، یہ نہیں، پانی کا بہنا ضروری ہے جو حد چہرے کے اندر داخل ہے۔ چہرے کو 3 بار دھویا جائے گا۔ اگر کسی کی داڑھی پتلی ہے تو اس کو بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، یعنی جو داڑھی کا حصہ ہے داڑھی کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کی گھنی داڑھی ہے تو گھنی داڑھی والے کو صرف جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو مسترسل ہیں یعنی لٹکے ہوئے بال ہیں، اگر ان میں کوئی خشک رہ گیا تو وہ مسئلہ الگ ہے، گھنی داڑھی والا۔ اور گھنی داڑھی کی تعریف یہ ہے کہ اتنی گھنی ہو کہ بمشکل جو ہے وہ اس کے بالوں کو ہٹایا جا سکے، یہ بہت زیادہ گھنی داڑھی۔ خیر چہرہ دھویا جائے گا 3 بار۔ اب جب 3 بار چہرہ دھویا جائے گا تو پھر 3 بار پہلے دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھویا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ہاتھ دھونا شروع کریں، ادھر سے پانی بہایا جائے۔ اچھا ہمارے ہاں چونکہ نلکوں پہ وضو کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا پانی بہا کے لوگ ادھر سے دھوتے ہیں، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی ادھر سے بہائیں اور ادھر سے نکلے، کوہنی سمیت دھونا۔ تو 3 بار دایاں بازو دھویا جائے اور پھر 3 بار بایاں بازو دھویا جائے، اور پانی کو ہاتھ کی طرف سے ڈالا جائے، یہی صحیح طریقہ ہے۔
اگر یوں بھی ڈالا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ تو اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، اور اگر سردی کا موسم ہے تو گیلے ہاتھ سے پورے کوہنی سمیت مالش کر لی جائے پانی کی، تو آسانی سے پانی بہہ جائے گا، چونکہ جلد خشک ہونے کی وجہ سے سردیوں میں پانی سرایت نہیں کرتا، اس لیے تر حصہ پہلے ہاتھ کر کے پورے بازو پر مل لیا جائے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پانی بہایا جائے اور کوہنی سمیت دھویا جائے۔ پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ بازو بایاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے 3 بار کوہنی سمیت دھویا جائے۔ اگر کوہنی کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب منہ بھی دھو لیا، بازو بھی دھو لے، تو اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت ہے۔ ایک بار کہ ہاتھ گیلے کر کے یوں ہاتھ رکھ کے اپنے سر کے آگے سے لے کر پیچھے جائے، پھر وہاں سے یہ 2 اس طرح واپس لائے، اور اس کے بعد پھر یہ انگلی کانوں کے جو باہر کا حصہ ہے اس کے اندر، اور یہ والی انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کے سوراخ کے اندر مسح کرنا، پھر اس انگوٹھے کے ساتھ کان کا پچھلا حصہ جو ہے اس کا یوں مسح کرنا، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، سر کے مسح کے بعد یہ انگلیاں کانوں کے سوراخ کے اندر، ان انگلیوں سے کان کا جو بیرونی حصہ ہے اس کی صفائی، اور ان انگوٹھوں کے ساتھ کان کے پیچھے مسح، اور پھر الٹے ہاتھ کے ذریعے گردن کا یوں مسح، یعنی یہ گردن کا جو حصہ ہے اس کا مسح کیا جائے گا۔ یہ مستحب ہے، یہ کامل طریقہ وضو کا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اگر گھنی داڑھی ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے، اور اگر پتلی داڑھی ہے تو یہ مستحب ہے۔ پھر 3 بار دایاں پاؤں پہلے دھوئے گا، پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے دھونا شروع کرے گا، ایڑی اور ٹخنا اس میں شامل ہوگا، ان کو بھی دھوئے گا۔ پھر بایاں پاؤں دھویا جائے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یہ بھی مستحب ہے۔ یہ مستحب عمل ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال مسح میں کیا جائے۔ یہ ہے کامل طریقہ وضو کا۔ اب وضو کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی نے ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے اور وہ انگوٹھی اگر لوز ہے، یعنی اس کے نیچے پانی آسانی سے چلا جاتا ہے، تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کے نیچے جگہ مل جائے۔ اور اگر انگوٹھی تنگ ہے، پھنسی ہوئی ہے، اس کے نیچے آسانی سے پانی نہیں جاتا، تو اس انگوٹھی وغیرہ کو حرکت دینا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی عورت نے ناک میں نتلی وغیرہ ڈالی ہوئی تو وضو کرتے ہوئے اس جو سوراخ ہے اس کے اندر بھی پانی جانا ضروری ہے، اور اس کو حرکت دے، اس کے اندر پانی تری کو پہنچائے۔ ٹھیک ہے، یہ وضو کا کامل طریقہ ہے۔ اب وضو کرتے ہوئے کچھ دعائیں ہیں جو کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان ہوئی کہ وضو کے اندر دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ دعا پڑھی جائے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، یہ دعا پڑھی جائے۔ منہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، مستحب ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، بایاں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، سر کا مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یہ دعا پڑھی جائے۔ کانوں کا مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ دعا مستحب ہے۔ گردن کا مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اعتق
رقبتی من النار، دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم ثبت قدمی علی صراطی یوم تزل الاقدام، بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، یہ دعا پڑھی جائے۔ اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ وضو کا اگر کسی برتن وغیرہ میں لے کر وضو کر رہا تھا تو بچا ہوا پانی تھوڑا سا کھڑے ہو کر پی لے، تو یہ بیماریوں سے شفا کا سبب ہے۔ یہ سنت ہے کہ وضو کا بچا ہوا تھوڑا سا پانی کھڑے ہو کر پیا جائے، یہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور حدیث طیبہ کے مطابق جب بندہ وضو کر لے، مسلم کی حدیث طیبہ ہے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ پڑھنا بھی مستحب ہے، کامل وضو کرنے کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے کہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی پڑھی جائے۔ اور وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے نفل کا تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرے، اور بلا ضرورت وضو کے پانی کو پوچھنا نہیں چاہیے، اور قدر نمی باقی رہنے دے، اگر پوچھے بھی بقدر ضرورت تو نمی کو باقی چھوڑے، بالکل خشک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پانی کا جو وضو ہے، وضو کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے یہ بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اور ہاتھ کو چھڑکنا نہیں چاہیے وضو کے بعد، یہ شیطان کا پنکھا کہا گیا، تو وضو کے بعد پاؤں کو یوں جھاڑنا، ہاتھ یا پاؤں کو جھاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر صاف بھی کرنا پڑے تو یوں ہاتھ سے ایسے بس صاف کریں، یوں چھڑکنا نہیں چاہیے، یہ منع ہے۔ وضو کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حد الامکان وضو کے پانی سے کپڑوں کو بچایا جائے کہ اس کے چھینٹے وغیرہ نہ پڑے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وضو کا پانی مسجد کے اندر گرانا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی نے تازہ وضو کیا ہے اور مسجد میں آ رہا ہے تو کم از کم اپنے قطرے کچھ خشک کر لے تاکہ مسجد میں وہ قطرے پانی کے نہ گرے، تو اس میں احتیاط رکھی جائے۔ اسی طریقے سے سامعین محترم وضو کے اندر یہ خیال رکھا جائے کہ قبلے کی جانب تھوکا نہ جائے، جب کلی وغیرہ قبلہ منہ کر کے نہ کی جائے بلکہ نیچے منہ کر کے کلی وغیرہ کی جائے اور تھوکا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کریں جس سے کپڑوں وغیرہ پر چھینٹے کم سے کم پڑیں، اور اسی طریقے سے دعائیں وغیرہ پڑھنا یہ مستحبات میں ہے۔ سامعین محترم یاد رکھیے کہ وضو کے اندر اگر ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ گئی جو فرض جگہ ہیں دھونے کی تو وضو کامل نہیں ہوگا، درست وضو نہیں ہوگا، طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس سے پڑھے جانے والی نماز درست ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو وضو کے بعد وسوسے آتے ہیں، وہ شیاطین کی طرف سے کہ وضو کامل ہوا یا نہیں ہوا، اور اس سے بچنے کی تدابیر، دلہان نام کا ایک شیطان ہے جو انسان کو وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس سے بچنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اعوذ باللہ ولا حول ولا قوت اور سورہ ناس پڑھ لے، اور اس کے بعد آمنت باللہ وملائکتہ یہ دعا پڑھ لے، اور پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم یہ دعا پڑھ لے۔ اسی طرح سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز
یہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ وسوسے سے نجات مل جائے گی، وسوسہ کٹ جائے گا اور بالکل ہی وسوسے نہیں آئیں گے۔ تو بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے وسوسہ تو یار شاید کچھ خشک رہ گیا یا پیشاب کا کوئی قطرہ نکل گیا، تو یہ وسوسوں کا علاج ہے کہ یہ دعائیں پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ تعالی وضو کے اندر وسوسے جو ہیں ان سے نجات مل جائے گی۔ سامعین محترم، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ پیشاب، پاخانہ، ریح یا جن چیزوں سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے وہ وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ٹیک لگا کر سو جانا جس سے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خون یا پیپ کا زخم سے نکل کر بہہ جانا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی غلط مشہور ہے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں جی گھٹنا ننگا ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، گھٹنا کو بلا وجہ ننگا کرنا یہ مکروہ ہے چونکہ یہ سطر میں شامل ہے۔ تو اگر ننگا ہو گیا تو وضو پر اثر نہیں پڑے گا، اگر عذر کی بنا پر ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے غسل کیا تو کیا اس کے بعد وضو کی حاجت ہے؟ تو جب انسان نے غسل کر لیا تو اب اس کے بعد وضو کی حاجت نہیں ہے، اگرچہ کپڑے اس کے اترے ہوئے تھے تو بھی اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، غسل ہو گیا اور اس کے بعد کوئی نواقض وضو چیز نہیں پائے گی، یا کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد کوئی نواقض وضو اس نے نہیں پایا، یعنی ہوا کا خارج ہونا یا پیشاب وغیرہ کرنا نہیں پایا گیا، اور غسل کر لیا اس نے تو وضو بھی ہو گیا۔ وضو چونکہ آدھی طہارت ہے، غسل تو مکمل طہارت ہے، لہذا غسل وغیرہ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ وضو کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نواقض وضو پایا گیا تو پھر وضو کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حسن من یاد رکھیے کہ جو منہ بھر کر ہو، الٹی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہتا ہوا خون، بہتی ہوئی پیپ وغیرہ یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، یا کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، اس سے خون یا پیپ نکلا اور بہہ گیا، اس زخم سے تجاوز کر کے بہہ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی اس کے مسائل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل طہارت نصیب عطا فرمائے۔ یاد رکھیے